السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اولیٰ کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اس سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا اس میں 3 باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی۔ نحو کے لغوی معنی اور دوسری چیز نحو کے اصطلاحی تعریف، اور تیسری بات علم نحو کا واضح کون ہے۔ اب چوتھی چیز یہ بتانے جا رہے ہیں کہ علم نحو کو نحو کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس علم کا نام نحو رکھا گیا۔ جب حضرت ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالی عنہ مقدار کے مطابق نحو کے اصول و قوانین کو لکھ چکے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصول و قوانین کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، یہ کتنا بہتر طریقہ ہے جس کا تو نے قصد کیا۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصول و قوانین کو ملاحظہ کرنے کے بعد ما احسن ھذا النحو فرمایا، تو ھذا النحو فرمانے کی وجہ سے اس ارشاد کے بنیاد پر ان اصول و قوانین کے مجموعے کا نام، اس علم کا نام نحو رکھ دیا گیا۔ کتاب دیکھیں۔ وجہ تسمیہ، جب حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ بقدر کفایت اصول و قوانین تحریر کر چکے، بقدر کفایت یعنی جتنی مقدار میں کافی ہو اتنے اصول و قوانین تحریر کر چکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت۔ ترجمہ یہ ہے، یہ کتنا بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے جس کا تو نے قصد کیا۔ اسی ارشاد کی بنا پر، بنیاد پر اس کا نام علم نحو قرار پایا۔ اب 5ویں چیز غرض و غایت سے یہ بیان کر رہے ہیں، کسی بھی علم کو وجود میں لایا جاتا ہے تو اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں کہ کس مقصد کی وجہ سے یا کس وجہ سے، کس غرض کی وجہ سے اس فن کو وجود میں لایا گیا۔ جیسے دیگر فنون اغراض و مقاصد کے ساتھ وجود میں آئے، اسی طریقے سے علم نحو بھی اغراض و مقاصد کے ساتھ وجود میں آیا۔ علم نحو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علم نحو کو جب طالب علم حاصل کر لے گا تو عربی کلام میں جو لفظی غلطی واقع ہوتی ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ حروف مشبہ بالفعل کا کیا عمل ہے
یا افعال ناقصہ کا کیا عمل ہے، یا افعال مقاربہ کیا کام کرتے ہیں، یا فعل متعدی اور فعل لازم کیا چاہتے ہیں، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، یا اس طریقے سے دیگر جو اصول و قوانین نحو کے اندر پائے جاتے ہیں، نحو میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی تعلیم حاصل کر لے گا تو پھر عربی کلام میں طالب علم غلطی کرنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ جب اصول و قوانین نحو کے حاصل کر لے گا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب اس لفظ پر، اس کلمے پر تبدیلی لانا ہے یا تبدیلی نہیں لانا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی عامل آئے گا تو وہ عمل کرے گا اور اپنے بعد والے اسم پر اس کے مرتبے کے لحاظ سے تبدیلی لائے گا۔ مثلا آپ کو ایک مثال سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ زید قائم ہے، زید اور قائم، زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، تو چونکہ یہاں پہ زید میں کوئی تبدیلی نہیں لانا، اس لیے کہ مبتدا لفظی عوامل سے خالی ہوتا ہے، اور جو لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے تو اس پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے خبر کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر زید قائم پہ اگر کوئی عامل لا دیا جائے، مثال کے طور پر انا زیدن قائم، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل لا دیا جائے تو اب انا زیدن میں تبدیلی کر دے گا، کیونکہ یہ انا کا اسم ہے اور انا کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل لائیں، مثلا کانا لے کر آئیں تو زید قائم، تو کانا کے داخل ہونے کے بعد زید یہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور قائم نہ رہے گا بلکہ قائمن ہو جائے گا، تو اب یہاں قائمن میں تبدیلی آ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نحو کے اصول و قوانین کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام عرب میں جو لفظی غلطی واقع ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے، اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ اسی وجہ سے نحو کے اصول و قوانین کو وضع کیا گیا ہے اور اس کا یہی مقصد ہے۔ کتاب دیکھیں، عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا۔ غرض و غایت عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا یعنی خالص عربوں کے طریقے پر کلمات کو جوڑنا، ان کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، اور قرآن و حدیث اور کلام عرب کے معنی کو سمجھنا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ لفظی غلطی سے محفوظ رہیں گے تب آپ اس کا صحیح طریقے سے ترجمہ کر سکیں گے۔ جب آپ صحیح طریقے سے ترجمہ کر سکیں گے تبھی جا کر آپ قرآن و حدیث اور عرب کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ چھٹویں چیز، موضوع۔ کسی بھی علم کو جب وجود میں لایا جاتا ہے تو چند باتیں اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے تعلق سے چند باتیں جاننا ضروری ہے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اس کے وضع کرنے والے کون ہیں، اس کے موجد کون ہیں، اور اس علم کو جس نام سے موسوم کیا گیا ہے، جیسے نحو کو نحو کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ چھٹویں چیز یہ ہے کہ موضوع، علم میں جس چیز کے حالات سے بحث اور گفتگو کی جاتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع قرار پاتی ہے۔ تو فن نحو کے اندر، علم نحو کے اندر
جن چیزوں کے حالات سے بحث ہوگی وہی علم نحو کا موضوع قرار پائے گا۔ تو علم نحو کے اندر کلمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے کہ یہ کلمہ ہے تو معرب ہے یا مبنی ہے، اور اگر معرب ہے تو مفرد منصرف صحیح ہے یا جمع مکسر ہے یا جمع مذکر سالم ہے، اس طریقے کی باتیں ہیں۔ یعنی کلمہ سے بحث ہوتی ہے، کلمہ کے حالات سے بحث ہوتی ہے، اور کلام ہے، کلام کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، اور اس طریقے کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فن نحو میں کلمہ اور کلام کے حالات سے بحث ہوتی ہے، تو کلمہ اور کلام فن نحو کا موضوع قرار پایا۔ کتاب دیکھیں، علم میں جس چیز کے حالات سے بحث اور گفتگو کی جاتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع قرار پاتی ہے۔ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ اس میں انہی دونوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے تمرین نمبر 1 ہے، جس میں 4 سوال ہیں۔ نحو کے لغوی معانی مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ درس نمبر 1 کے یہ پورا درس آپ بخوبی یاد کریں اور اسے اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کریں۔ جب آپ محفوظ کر لیں گے تو ان 4 سوالوں کا جواب خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا ہے علم نحو کی تعریف کیجیے اور اس کے سبب وضع پر روشنی ڈالیے، یعنی اس کے وضع کا سبب کیا ہے، اس کے ایجاد کا سبب کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ تیسرا ہے علم نحو کے واضح کون ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی علم نحو کو علم نحو کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ چوتھی چیز ہے علم نحو کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ چیز بھی آپ کو بتانی ہے جیسا کہ آج کے سبق میں آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ بہرحال ان 4 سوالوں کو آپ بخوبی حل کر لیں اور اسے یاد کر لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔